بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ پارہ نمبر 13 ہے اور سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں کائنات کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی بادلوں کی گرج اور چمک بھی ہے۔ اسی پر اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت اور قیامت کو بیان کیا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں۔ حجیت حدیث الف لام میم را تلک آیات الکتاب، اس آیت میں قرآن کریم کے کلام حق ہونے کو بیان کیا۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور الذی انزل الیک من ربک سے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتی ہے، جو کہ وحی غیر مطلوب ہے۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی اور برحق ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی الہی اور برحق ہے۔ تو جیسے قرآن کریم حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ آگے قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں، آسمان، سورج اور چاند، یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے۔ اس طرح سورج اور چاند اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک مقرر کردہ رفتار سے چل رہے ہیں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے۔ آگے فرشتوں کی ذمہ داری اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ۔ اس طرح فرشتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ انسانوں کی بحکم الہی حادثات سے حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا رہے، کہ یہ فرشتے حفاظت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی بھی قوم کی اچھی حالت کو بری حالت سے تبدیل نہیں کرتے۔ ہاں، جب وہ قوم خود نافرمانی پر اترتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ فرشتے بھی اس وقت ہٹ جاتے ہیں۔ آگے حق اور باطل کی مثال، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حق و باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل اور جھاگ بھی ہوتی ہے، اور ایسے نظر آتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا، اور پھر جب جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں، تو ایسے ہی باطل کا ریلا آتا ہے تو بسا اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے کہ جب باطل ختم ہوتا ہے تو حق بھی ابھر کر اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی پگھلاتے ہیں، اس میں اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے اور میل کچیل اوپر آ جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح باطل آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور حق باقی رہتا ہے۔ آگے متقین کے اوصاف ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کے 8 اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ آگے کفار کے مطالبات ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ نبی علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے، لیکن کفار فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ جب ان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ فرمایا اگر ان کے فرمائشی معجزات پورے ہو جاتے
تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، سورت کے آخر میں کفار اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ آگے سورت ابراہیم شروع ہو رہی ہے، یہ پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا۔ آگے نزول قرآن کریم کی حکمت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، یہاں سے سورت کے ابتدا میں قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت اور آپ علیہ السلام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ آگے قرآن کریم عربی میں کیوں نازل ہوا؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، کسی اور زبان میں ہوتا وہ اس کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا تو اس قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کی زبان میں بات سمجھا سکے۔ اور نبی علیہ السلام کی قوم قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا گیا۔ آگے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے یا نعمتوں کے باقی رہنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور شکر کرنے کے بجائے نہ شکری کی جائے تو یا دنیا میں نعمتیں چھین لی جائیں گی یا آخرت میں عذاب ہوگا۔ ابھی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ ایمان اور توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں اور وہ پھل بھی خوب لاتا ہے، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اور کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے دروس القرآن کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعا کا ذکر کیا جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام کو کعبہ میں چھوڑ کر گئے تو دعا فرمائی، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، انہی پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور آج کعبہ پوری دنیا میں امن کی جگہ ہے۔ تو جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے پھل وہاں پر الحمدللہ میسر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے اور تعلق والوں کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتہ۔